السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، حکیم عبدالماجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس دفعہ ہمارے پروگرام میں جو سوال آئے اس کے مطابق آج انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے بات ہوگی۔ اور بالخصوص ہماری چونکہ رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اور رمضان شریف میں ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دسترخوانوں پر افطاری میں بہت بڑے فیلئر ہو رہے ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ابھی بہت ساری چیزیں جب ڈسکس ہو چکی، تو اب جو ہے میسیج کر رہے تھے دوست کہ سحری میں پھر کیا کرنا چاہیے۔ تو سحری کے بارے میں جو ایک سادہ سا اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ سحری میں ہم جو بھی کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دم سو نہ جائیں، ایک دم لیٹ نہ جائیں، ایک دم اپنی باڈی کو سلو نہ کر دیں۔ اس میں ہمیں جیسی ہم نے غذا لی ہے اس غذا کے مطابق ہمیں آدھا گھنٹہ، 20 منٹ یا گھنٹہ کوئی بھی ایکٹیویٹی رکھنی چاہیے جس سے ہمیں نیند نہ آئے، ہم سو نہ جائیں۔ تو وہ جب تک کہ باڈی پوری طور پر بیدار ہو کر، پورے طور پر ڈائجسٹو سسٹم ایکٹیو ہو کر، ہماری امیون سسٹم پراپر طور پر ہماری باڈی کو غذا کو بالکل ہضم کرنا شروع نہیں کر دیتا جب تک ہم سوئیں نہ۔ جب ہم ایک دم سو جائیں گے، باڈی کو سلو کر دیں گے، تو وہ پھر کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے غذا اچھی لی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے اس مائنڈ سے غذا لی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے سارا دن کچھ کھانا نہیں ہے، اور ابھی ہم نے جو کھایا ہے یہ ہمارا صبح کے 10 بجے تک چلے گا، یہ جو اب دہی کھا رہے ہیں یہ ہماری 12 بجے تک چل جائے گی، اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ پھینیاں کھا رہے ہیں، یہ ہماری جو ہے شام تک چل جائیں گی۔ وہ ہم نے نا ایک جو جیسے ابھی عام طور پہ پڑھتے ہیں کہ وہ میزائل کا ایک سسٹم ہے کہ وہ اس کے پورشن بنا دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کتنے کلومیٹر کا ڈسٹنس ایک پورشن طے کر کے وہ پھر فارغ ہو جاتا ہے، پھر دوسرا چلتا ہے۔ ہم غذا کو بھی اسی طرح سے مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سائنسدان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بات یہ کہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں ایسا کچھ بھی نہیں لگا ہوا، وہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ ساری کی ساری ایک پروسیجر ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، ایک پروسیجر کے تحت وہ غذا جزو بدن بننے کے لیے انٹسٹائن میں چلی جاتی ہیں، آنتوں میں چلی جاتی ہیں، وہ پھر جو ہے وہ انٹسٹائنل سسٹم جو ہے وہ پورا اس کو پھر اپنا جو ہے نا وہ ڈائجسٹ کرتا ہے، پورا ایک جو ہے وہ نظام ہمارا ورکنگ کرتا ہے۔ جب ہم لیٹ جاتے ہیں تو وہ پھر سلو ہو جاتا ہے، جب سلو ہو جاتا ہے ہمارا جو ہے وہ نظام ایک دم سلو ہونے پر، کیونکہ بڑی مرغن اور بڑے تلی ہوئی پھر ہم نے وہ غذا بھی کھائی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ وہ ایک بڑے سارا دن جو جس بندے نے ایکٹیویٹی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ اس بندے کی غذا ہے، وہ ہم نے سحری کے ٹائم کھا لی ہے۔ اب ہم نے نماز پڑھی اور سو گئے تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو ڈائجسٹ ہونے کی بجائے اس نے جو گیسز بنانی ہیں، اس نے جو باڈی کے اندر اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہونے ہیں وہ ہم اس کو فیس نہیں کر پائیں گے، وہ ہمارے لیے برڈن بن جائیں گے، وہ ہمارے لیے بوجھ بن جائیں گے۔ اس کے اگینسٹ کیا ہوگا، اس کے اگینسٹ یہ ہوگا کہ باڈی جو ہے وہ سلو ہو جائے گی اور ہماری سستی ختم ہی نہیں ہوگی، ہم سارا دن ایک بوجھل کیفیت میں رہیں گے، اور ایک بوجھل سی جو ہے نا وہ سارا رمضان نکال لیں گے، ساری جو ہے دن نکالیں گے، اور جو بھی ملے گا بولیں گے روزہ لگ گیا ہے اور روزہ ایسا ہو گیا، اور وہ روزے کو ہی پیٹتے رہیں گے ہم، حالانکہ روزہ تو اس وجہ سے آیا ہی نہیں، روزے کا تو یہ مقصد ہے ہی نہیں، روزے میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بالخصوص میرا پرسنل اپنا ذاتی عقیدہ ہے کہ جو سحری کے ٹائم بندہ اٹھنے والا ہے اس کی تو فزیکل جو ایکٹیویٹی ہے وہ بالکل ہی الگ ہوتی ہے، اس کی تو سمجھیں کہ کھانا پینا اس ٹائم کا اتنا برکت والا ہے، اور اتنی اس کی آج تک کوئی بندہ جو ہے نا وہ پوری تعریف لکھ ہی نہیں سکا ہے، تو اس کی جو ہے وہ لفظوں میں ایسے بیان کی ہی نہیں جا سکتی کہ اس ٹائم کا کھانا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اگر آدھا گھنٹہ جاگ لیا اور پورا دن نکلنے کے بعد اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے، ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ سو جائیں، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس وقت سو گئے کہ اب ہم نے سارا دن ایکٹیویٹی کرنی ہے، تو وہ آپ کے گلے میں پڑ جانی ہے، وہ آپ کو نقصان دہ، بہت زیادہ نقصان دہ عمل ہے، وہ پھر آپ کو جو ہے وہ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کی آنتوں کو بھی پورے طور پر خارج نہیں ہونے دے گا،
وہ آپ کی گیسز کو بھی خارج نہیں ہونے دے گا، اس سے وہ پھر بلٹن جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ بڑھتا اور رکتا اور بریک ہوتا ہوا ہمیں فیس کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈائجسٹیو اینڈ کی دوائیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ افطاری کے بعد بھی کھا رہے ہیں، وہ سحری کے بعد بھی کھا رہے ہیں، اور 50 قسم کی اس طرح کی ترتیبیں بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ساری ترتیبیں ہمیں نقصان دے رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیئرنگ ہو کر، دھیان رکھ کر ان کو سمجھیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے کہیں بھی کسی کے پاس جانے کی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے، اور ہر بندے کے پاس اتنی الحمدللہ جو ہے وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ادھر ادھر دوسری تیسری ایکٹیویٹی ریسرچیں کرنے کی بجائے اپنی غذا پر جو ہے وہ ریسرچ کرے، اپنے ڈائجسٹیو سسٹم پر ریسرچ کرے، اپنی جو ہے نا نظام انہضام پر پورا ریسرچ کرے، اپنے نظام انہضام کو سمجھے کہ ہم کیا کیسے کھاتے ہیں تو کتنی دیر میں وہ کیا بنتا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو ہلکا پھلکا بھی سمجھ جائیں گے، جو کہ دیگر ممالک جن کو ہم بڑی کامیاب قومیں سمجھتے ہیں، بڑے کامیاب لوگ سمجھتے ہیں، ان کو ہم قومیں کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم ہجوم مان کر بڑے خوش ہیں، تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ ہر چیز کھانے پینے سے پہلے لے کر اور کھانے پینے کے بعد اس کے پورے بینیفٹس سے وہ پورا ان کو تعارف ان کے پاس موجود ہوتا ہے، ان کو پوری اس کی ہسٹری کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے تو ہماری باڈی نے کیا جو ہے نا اس کے بینیفٹس حاصل کرنے ہیں، ہم نے کیا نہیں کھانا تو اس کے کیا ہمیں فرق پڑے گا، کیا ہم کتنی مقدار میں لیں گے، کیا ہماری باڈی نے کس ایکٹیویٹی کے اگینسٹ جو ہے کنزیوم کیا ہوگا، ہمیں ریکوائرڈ کیا ہے اور ہمیں کیا کھانا چاہیے۔ وہ ان سب چیزوں کو، بنیادی چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور ہم لوگ یہاں پر معالج ہونے کے باوجود بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کو نہ بتائی جائیں۔ اگر لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو گئی تو پھر ہمارا دھندا کہیں چوپٹ نہیں ہو جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہی اصل اصلاحی اینڈ ہے، یہی اصلاح ہے کہ اس بات کے اوپر پیشنٹ کو اویئرنیس دینا اور پیشنٹ کو بیدار کرنا، پیشنٹ کو بتانا کہ آپ کا جو سب سے پہلے غذا ہے اس کا آپ کی باڈی کے اوپر کیا رول ہے، پھر جو پرہیز ہے اس کے آپ کی باڈی کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی باڈی کی دیگر چیزوں کو دیکھنا ہے، ڈیٹاکس کرنا ہے، پھر اس کے بعد جب آپ ہر چیز سے بالکل ایک دفعہ صحت مند ہو گئے، بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹی، تو اب آپ کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ اس میں سب سے اہم چیز صبح کی سیر ہے۔ اب ہمارے ایک دوست بات کر رہے تھے تو جب ان کو آرگومنٹ آگے سے کیے گئے تو انہوں نے کہا جی سیر ہونی چاہیے کبھی کی بھی ہو، نہیں بھائی، سیر صبح کی سیر ہے، سیر جو ہے وہ دراصل صبح کی ہی ہے۔ ہاں اگر آپ کو صبح کے ٹائم کوئی ایشو ہے، کوئی بڑا کوئی میجر مسئلہ ہے تو آپ نہیں کر پا رہے تو آپ اس کو شام میں کر لیں، اپنی وہ ایوریج پوری کر لیں، لیکن جو اصل بینیفٹس ہیں پوری دنیا میں جب سے کائنات میں تخلیقات ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں، جب سے جو فجر کے بعد جو آکسیجن لیول ہوتا ہے، آپ کے موسم ہوتے ہیں، وہ باڈی کو ریکوائرڈ ہوتا ہے، جب تک ہم اس کو انہیل نہیں کرتے، وہ نیچرلی ہماری باڈی کے اندر نہیں جاتا تو ہماری باڈی کے بہت ساری ایسے انزائم جو ہیں وہ خارج بھی نہیں ہوتے، ایکٹیو بھی نہیں ہوتے، ہمارے ہارمونز کا بہت سارے ایشوز ہیں وہ اسی سے ہی حل ہوتے ہیں، اس کے بغیر حل ہی نہیں ہوتے۔ تو جو لوگ ان چیزوں کے اوپر کاربند ہیں ان کی اتنی لمبی عمریں ہیں، اتنی اچھی صحتیں ہیں کہ بہترین وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ اپنے مطابق جو ہے وہ پوری دنیا کو چلانے کی کوشش جب کرتے ہیں تو پھر ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کو ہم بہت سی اینڈ پر جو ہے وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، جھیل رہے ہوتے ہیں اور فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ کامیابی ایسے نہیں ہے، کامیابی اللہ کے جو نظام ہے اس کو سمجھنے میں ہے، اس پر عمل کرنے میں ہے، اور وہ پورے کا پورا ہمارے لیے ہی، انسانوں کے لیے ہی، ہماری صحت کے لیے ہی وہ بینیفٹس ہیں اس میں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس ہماری کوشش یہ ہے کہ آج کی پروگرام کا مقصد یہ تھا، لب لباب یہ تھا، جو شارٹ تھا وہ یہ تھا، جو بھائی نے مجھے کویسچن کیا تھا کہ سحری کے بعد
سحری کرنے کے بعد کم سے کم ہمیں آدھا گھنٹہ جاگنا چاہیے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، قرآن مجید پڑھ لیں، تھوڑا چہل قدمی کر لیں، بیٹھ جائیں، کوئی اور ترتیب جو بھی آپ کو فیزیبل ہے، ضرورت ہے اس کو کریں، اور ایک دم سوئیں نہیں، تاکہ جو ہے باڈی جو ہے وہ آپ کی غذا کو اچھی طرح ڈائجسٹ کر لے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے حکیم عبد الماجد، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریں اور دیکھتے رہیں اور کویسچن کرتے رہیں، انشاءاللہ ہم اس کا پورا اور کمپلیٹ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔